حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے حضرت اسماعیل کے پاس. فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچے. علماء مفسرین نے کئی طرح جملوں سے اس پاک آیت کو سمجھایا. بعض علماء نے لکھا کہ حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت 7 سال تھی، بعض علماء نے فرمایا کہ 13 سال تھی یا 12 سال تھی. بہرحال علماء مفسرین نے کئی اقوال لکھے ہیں. قرآن بیان کرتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچے. قال یا بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس بیٹھتے ہیں، شفقت سے اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، دیکھیں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں. چونکہ میں نے پہلے عرض کیا نا، علماء نے لکھا ہے کہ اس عمل کا تعلق فقط حضرت ابراہیم سے نہیں، حضرت اسماعیل سے بھی تھا. اس لیے بطور مشورے کے، بطور ایک بات کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے بھی حضرت نے یہ بات رکھی. اب یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی. اب آگے قرآن پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب بیان فرمایا. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یہ فیضان مکتب تھا یا کہ نبوت کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی بات سن کر جو جواب دیا، حقیقت ہے آپ بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ میرے والد محترم خدا کے نبی ہیں، ان کو خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. پیغمبروں کے، خدا کے پیغمبروں کے خواب ایسے نہیں ہوتے جیسے ہمارے اور آپ کے خواب ہوتے ہیں. ان کی تو اپنی ایک شان ہے، اپنا ایک مقام ہے، اور یہ اس راز کو حضرت اسماعیل، اس بات کو حضرت اسماعیل خوب سمجھتے تھے. فرمایا ابا آپ کر ڈالیے ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جہاں تک میری بات ہے میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. غالباً مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذرا پیغمبر کی عاجزی دیکھیں. پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں. تو بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر اب چلتے ہیں. بلکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ایک رسی بھی لیتے ہیں اور ایک چھری لیتے ہیں اور چلتے ہیں اس وادی کی طرف جسے دنیا وادی منا کہتی ہے. چلتے ہیں باپ اور بیٹے، اور چلتے چلتے آگے جب بڑھتے ہیں نا تو علماء نے لکھا ہے کہ راستے میں شیطان آ گئے. یہ واقعات آپ نے بھی پڑھ رکھے ہیں، علماء سے سن رکھے ہیں، اور جن لوگوں نے حرم دیکھا ہے اور اللہ کی عنایت سے حج ادا کیا ہے، انہوں نے جب حج کیا تو حج کے اعمال میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جمرات کی رمی کرنی ہوتی ہے، اور کی
علماء نے لکھا ہے اس کی تاریخ میں کہ یہ وہی مرحلہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے. چلتے چلتے راستے میں وہ نمودار ہو گیا. بلکہ بعض اکابر کے فرامین میں تو ملتے ہیں کہ شکل بدل کے آیا، وہ تو ظاہر بات ہے. اور بعض نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ داڑھی اور اس طرح کی صورت بنا کر سامنے آیا، اور آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بھلا آج تک کسی باپ نے بھی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی ہے؟ اکابر نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جملے سنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معلوم ہوتا ہے شیطان ہو. پتھر اٹھائے، اور بعض اکابر کے فرامین میں ملتا ہے اور غالباً صاحب ہدایت کے چراغ بھی لکھتے ہیں 7 پتھر اٹھائے اس کو دے مارے. ہٹ گیا وہاں سے، پھر آیا. علماء نے فرمایا پھر آیا، پتھر کھائے پھر آیا، پتھر کھائے پھر آیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ حج کے اعمال میں جمرات کی رمی اس واقعے کی یاد ہے. اور یہ بھی علماء کے فرامین میں ملتا ہے حدیث شریف کی روشنی میں کہ آج اگرچہ وہ وہاں کھڑا ہوا تو نہیں، پتھر حاجی اس ستون کو مارتے ہیں، لیکن حدیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لا کر لگتا اسی کو ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے اور آگے بڑھ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو لے کر آگے بڑھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کے ساتھ آگے بڑھے، اور وہ مقام آیا جہاں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کرنا تھا جس کا خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اب اس عمل کی ابتدا کرنی تھی.